على هادي الصراط الحكمة والهدى أشرفنا وأكرمنا محمد المصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم. تمامی حضرات ایک مرتبہ و بآواز بلند درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ہم نے ابھی جس آیت مبارکہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے سورہ نور کی آیت نمبر 12 ہے، اور ہم اسی پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. اس میں جو ایک اہم ترین مسئلہ نکلتا ہے، ایسے تو ہزاروں مسئلے نکلتے ہیں، لیکن ایک اہم ترین مسئلہ جو ہمارے لیے سیکھنا ضروری بھی ہے اور ہمیں اس پر غور بھی کرنا چاہیے، اس پر ہم ڈسکس کریں گے. لیکن پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ واقعہ افق کو بیان کرتے ہوئے یہاں پر پیش کی گئی ہے. واقعہ افق کیا ہے؟ واقعہ افق کا مطلب ہی ہوتا ہے بہت بڑی تہمت والا واقعہ، بہت بڑے بہتان والا واقعہ. اصل میں بات یہ ہے، بات ہے 5 ہجری کی، بات ہے اس دور کی جس دور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود سے دنیا جو ہے معطر ہو رہی تھی. صحابہ حضور کے فیضان سے فیض یاب ہو رہے تھے، اور غزوہ بنی مستلق سے واپس مدینہ شریف کی طرف صحابہ کرام آ رہے تھے. تب پاس ہی میں، مدینہ کے پاس میں ہی اس قافلے نے پڑاؤ کیا. یہ قافلہ رکا، اور جب رکا تو اس قافلے والوں کے ساتھ حضور تو تھے ہی، حضور کے ساتھ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی. حضرت عائشہ کسی ضرورت کے تحت، کسی حاجت کے تحت آپ قافلے سے ہٹ کے تھوڑا کہیں اور تشریف لے گئی. جب واپس آئیں تو آپ کو دیر لگ گئی. دیر لگنے کی جو صورت ہے بخاری شریف میں ہے کہ آپ کو دیر اس لیے لگی کہ آپ کے گلے میں ایک ہار تھا، اور جہاں حاجت کے لیے گئی تھی وہاں وہ ہار گر گیا تھا، تو آپ اس کو ڈھونڈنے میں لگی، تو واپس آنے میں آپ کو دیر ہو گئی. اور جب واپس آنے میں دیر ہوئی تو ادھر سے یہ سارا جو قافلہ تھا وہ روانہ ہو گیا. اصل میں اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ایسے کیسے روانہ ہو گیا. اصل میں یوں کہ بھائی اونٹ کے اوپر ایک محمل، جس کو ہم لوگ کجاوا بولتے ہیں، وہ رکھا جاتا ہے. تو حضور کا جو محمل شریف تھا، یعنی حضور کی سواری پر جو محمل شریف تھا، اس سواری کو صحابہ نے اٹھایا اور اونٹ پہ رکھ دیا. تو انہوں نے یہی سوچا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں اسی کجاوے میں ہے، تو آپ کا وزن کوئی اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ عمر میں بھی کم ہی تھی. تو اس لیے جو ہے وہ کجاوا اٹھایا اور اٹھا کر کے اونٹ پہ رکھ دیا. جنہوں نے رکھا انہوں نے یہ سوچا کہ شاید کجاوے کے اندر ہی، یعنی محمل شریف کے اندر ہی حضرت ماں عائشہ بھی موجود ہیں، اس لیے انہوں نے زیادہ تحقیق کی نہیں، اور یہ پورا قافلہ روانہ ہو گیا. جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا واپس آئیں جس جگہ سے گئی تھی حاجت کے لیے، جب وہاں سے واپس اسی جگہ پہ پہنچی جہاں قافلہ رکا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ سارا قافلہ جا چکا ہے، اور آپ وہیں جہاں آپ رکی ہوئی تھیں وہیں آ کر کے بیٹھ گئی. آپ کو پتا تھا کہ جب لوگ تحقیق کریں گے، دیکھیں گے، تو ضرور کوئی نہ کوئی بندہ مجھ تک پہنچے گا، اور پھر میں اس طریقے سے قافلے والوں کے ساتھ مل جاؤں گی. لیکن امت مسلمہ میں
حضور کے دور میں ہر کام نظام کے ساتھ اور ترتیب کے ساتھ ہوتا تھا، کوئی کام بغیر منظم کے نہیں ہوتا تھا۔ یہی بڑی خوبصورتی ہے اسلام کی، اور یہی بڑی خوبصورتی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے کام کرنے کے طریقہ کار کی، کہ حضور جب بھی کوئی کام کرتے تو ایک نظام کے ساتھ کرتے۔ تو اس دور میں یہ نظام حضور نے قائم کر رکھا تھا کہ جب بھی ہم لوگ قافلے کی شکل میں سفر کریں گے تو ہمارے پیچھے کچھ لوگ سفر کریں گے، 1 2 یا 3، تاکہ وہ دیکھتے رہیں کہ کہیں قافلے والوں کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی ہے، یا کوئی قافلے میں شریک بندہ کہیں بچھڑ تو نہیں گیا ہے۔ تو اس موقع پر جن کی ذمہ داری تھی وہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذمہ داری تھی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پیچھے تھے۔ آپ جب وہاں پہنچے، پیچھے سے دیکھتے ہوئے قافلے کو ارد گرد سے مشاہدہ اور معائنہ کرتے ہوئے، جب وہاں پہنچے جہاں قافلہ رکا ہوا تھا تو وہاں ماں عائشہ صدیقہ کو دیکھا تو زور سے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں عائشہ صدیقہ نے منہ چھپایا، جب منہ چھپایا تو آپ کے پاس اونٹنی تھی، صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت صفوان نے وہ اونٹنی بٹھا دی، اور حضرت ماں عائشہ صدیقہ اس اونٹنی پر سوار ہو گئیں، اور سوار ہو کر کے وہ اونٹنی لے کر کے پہنچ گئیں قافلے کے ساتھ، قافلے میں جا کر کے مل گئیں۔ اب آپ دیکھیے یہ ہوا واقعہ، تو جیسے ہی ماں عائشہ صدیقہ کو بعد میں اونٹنی پر سوار ہوتے ہوئے دیکھا منافقوں نے، تو آپ پر اتنی بڑی تہمت لگا دی کہ جس کا ہم خیال تک نہیں کر سکتے۔ ایسی ایسی باتیں کہہ دی حضرت ماں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ بس اللہ کی پناہ۔ قرآن کہتا ہے کہ اس پروپیگنڈا میں صرف اور صرف منافق نہیں تھے، مومن بھی شامل ہو گئے تھے۔ مومنوں نے بھی منافقوں کی بولی بولنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوگی تو اس وقت حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی، اور 1 مہینے تک مسلسل حضرت عائشہ صدیقہ کو اس واقعے کی خبر نہیں ہوئی۔ منافق پروپیگنڈا پھیلاتے رہے، تمام اصحاب میں، تمام مسلمانوں میں یہ بات عام ہو گئی، جیسے ہمارے یہاں پروپیگنڈا پھیلتا ہے، بالکل ایسے ہی سیم۔ اللہ اکبر۔ پروپیگنڈا جب پورا پھیل گیا، جب بات اس طریقے سے بڑھ گئی تو حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ذریعے سے ماں عائشہ صدیقہ کو 1 مہینے کے بعد پتا چلا کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، لوگ آپ کے بارے میں ایسا ایسا کہہ رہے ہیں۔ ماں عائشہ تو پہلے ہی بیمار تھی، جب آپ نے یہ خبر سنی تو اور زیادہ بیماری میں اضافہ ہو گیا، اب آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، اب جو صورتحال تھی وہ بالکل تبدیل ہو گئی تھی۔ اللہ اکبر۔ دن گزرتے گئے، صحابہ میں مشاورت ہوتی رہی، اور برسر منبر، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاں زیادہ ہمیں اور آپ کو جو ہے نا منافقوں کو سن کر کے یہ رائے قائم نہیں کرنی چاہیے جو وہ لوگ بکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس دوران مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کے درمیان یہ بات کہی، حضور نے برسر منبر کہی۔ حضور نے فرمایا دیکھو میں اپنے اہل کے بارے میں صرف خیر کو جانتا ہوں، بھلائی کو جانتا ہوں، یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جو اہل و عیال ہیں، میرے جو رشتہ دار ہیں، وہ صرف اور صرف بھلے لوگ ہیں، باقی تم جو کر رہے ہو میرا اس سے کوئی سوکار نہیں ہے۔ اب حضور پاک نے یہ بات بتائی کیوں نہیں کہ جب حضور کو یقین تھا، جیسے کچھ لوگ منافقین، اس دور کے منافقین کہتے ہیں حضور کو جب یقین تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے بتائی کیوں نہیں؟ حضور نے اس لیے نہیں بتائی کیونکہ حضور اللہ کے حکم سے غیب جانتے ہیں۔ حضور کو پتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی جو زوجہ محترمہ ہیں، تمام مسلمانوں کی جو ماں ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، ان کا رتبہ، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بڑھنے والی ہے، اور یہی ہوا۔ خود رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ کی عصمت اور عفت کو بیان کرنے کے لیے 18 آیتوں کا نزول فرمایا، 18 آیتیں جس میں حضرت عائشہ کی تعریف کی گئی، اور حضرت عائشہ کے خلاف جنہوں نے پروپیگنڈا کیا اس کی مذمت بیان کی گئی، جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی بھی مذمت بیان کی گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی خوب تعریف کی گئی، خوب سراہایا گیا۔ عزیزان محترم، حضور کو علم تھا، اس لیے حضور نے یہ یقین کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہا بلکہ حضور نے یہاں تک تو کہا کہ دیکھو میں اپنے اہل کے بارے میں صرف خیر جانتا ہوں، میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں جانتا ہوں۔ دیگر صحابہ کی کیا رائے تھی؟ تفسیر مدارک میں آتا ہے کہ دیگر صحابہ کی جو رائے تھی وہ یوں تھی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک ہیں، پاک دامن ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے آپ کے جسم مبارک پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی،
آپ کے جسم مبارک پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی. تو جب خدا عز و جل آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بد کردار عورت آپ کی نسبت سے جڑ جائے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. مکھی آپ کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی. تفسیر مدارک لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا، آپ کا سایہ زمین پہ نہیں پڑتا. جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے نہیں پڑتا تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سائے کو لوگوں کے قدم سے بچا لے. تو جو رب آپ کے سائے کو محفوظ رکھتا ہے وہ آپ کی زوجہ کو محفوظ نہیں رکھے گا، آپ کے اہل و عیال کو محفوظ نہیں رکھے گا. حضرت مولا علی نے بہت پیاری بات کی، کہا یا رسول اللہ یاد ہے نا آپ کو، آپ کے نالین پہ، آپ کے جوتی مبارک پہ ایک جو مر گئی تھی اور جو کا خون لگ گیا تھا. جو یعنی وہ جو سر میں ہوتے ہیں کھٹمل. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک بار کھٹمل کا خون آپ کے نالین سے لگ گیا تھا. اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب کھٹمل سے آپ کا نالین آلودہ ہو گیا ہے. کھٹمل جو کے خون سے آپ کی نالین خون آلودہ ہو گئی ہے. آپ اپنی نالین کو اتار دیں. جو رب آپ کی نالین کو جو کے خون سے آلودہ ہونا گوارا نہ کرے وہ رب کب چاہے گا کہ ان کی اہل اس طریقے سے آلودہ ہو جائیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کیا ہیں؟ پاک دامن ہیں. صحابہ نے اس طریقے سے برات کا اعلان کیا. اللہ پاک نے بھی 18 آیتوں کا نزول فرمایا. انہی 18 میں سے یہ ایک آیت ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. سنیے گا انشاءاللہ. اللہ پاک فرماتا ہے، آپ بھی درود پاک پڑھیے پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین. اللہ پاک فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں ہوا ایسا کیوں نہیں ہوا جب انہوں نے سنا تھا یعنی یہ بات جب سنی تھی تو مسلمان مردوں کو اور مسلمان عورتوں کو اپنوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں نے جب یہ بات سنی ماں عائشہ کے بارے میں تو پھر ان کو کیا کرنا تھا؟ اپنوں کے بارے میں بِأَنفُسِهِمْ کہا ہے. تمہاری اس کی اور ایک اور تعویل بِأَنفُسِهِمْ کہا ہے، یعنی جو تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے اس کے بارے میں تمہیں اچھا گمان کرنا تھا. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اور یہ لوگ کہتے ایسا کیا کہتے؟ ہَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ. یہ تو کھلا بہتان ہے، یہ تو کھلا کیا ہے؟ تہمت ہے. عزیزان محترم یہ آیت مبارکہ جو ہے نا تمام مفسرین نے لکھا ہے. امام خازن نے لکھا ہے، ہمارے اردو کے حضرت صدر الافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے تمام مسلمانوں کے بارے میں ایک حکم بیان کیا جا رہا ہے. بے شک یہ آیت مبارکہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کو بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن اس آیت مبارکہ سے مطلقاً ایک حکم دیا جا رہا ہے. وہ کیا؟ کہ جب تم کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بات سنو اور ایسی بات سنو کہ جس بات کا وہ اپنی زبان سے اقرار نہ کرے تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم یہ کہو یہ تہمت ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ تہمت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اصل میں جھوٹا افطرا ہو. وہ تو حاجی ہے، وہ تو نمازی ہے، وہ تو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا کلمے کا شریک بھائی ہے. ایسا کہو اور ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو. یہ حکم ہمیں دیا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں جب تم کسی مسلمان کے بارے میں ایسی کوئی بات سنو کہ جس کے گناہ پر تم گواہ نہیں ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اس کے بارے میں کیا کرو؟ اچھا گمان رکھو. اور اچھا گمان رکھتے ہوئے تم یہ کہو کہ یہ تو کھلا بہتان ہے، ہم نے تو اس کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی گویا کہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ تم حسن ظن رکھو. حسن ظن کسے کہتے ہیں؟ حسن ظن اسے کہتے ہیں کہ آپ کسی مسلمان کے پوشیدہ معاملے کو نہیں جانتے اور آپ تک اگر کسی مسلمان کے خفیہ کوئی معاملہ کوئی پہنچاتا ہے
تو آپ اس پر یقین نہ کریں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ کھلا بہتان ہے اور آپ اس کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کب تک رکھیں اچھا گمان؟ تو امام غزالی نے بہت اچھی بات لکھی ہے، سنیے گا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، اور یہاں تک رکھو اچھا گمان، ان کے بارے میں اچھا گمان رکھو اور یہاں تک رکھو کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو، اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو اسے شرابی مت کہو جب تک کہ وہ شراب پینے کا اقرار نہیں کر لیتا۔ اب آپ بتائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام غزالی نے وہاں احتمال لکھا ہے، امام غزالی نے لکھا ہے ہو سکتا ہے جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، جس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے کلی کی ہو، اس نے شراب کو منہ میں ڈالا ہو اور پھر پھینک دیا ہو۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے زبردستی اس کو شراب پلائی ہو۔ اگر کسی کو زبردستی شراب پلائے تو کیا وہ مجرم ہوگا؟ وہ جو ہوگا مجرم نہیں۔ کسی نے زبردستی اگر کسی کو شراب پلائی تو وہ مجرم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کلی کر دی شراب کی، اس کو پتہ نہیں تھا، پانی سمجھ کے اس نے منہ میں لیا، جیسے ہی منہ میں لیا تو اس کی کرواٹ پتہ چلی، فوراً تھوک دیا اس نے، تو بتائیں کہ آپ اس کو شرابی کہیں گے؟ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی ہے تب بھی اسے شرابی مت کہو۔ احتمال دو موجود ہے تمہارے پاس، احتمال دو کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کو زبردستی ہو سکتا ہے کسی نے شراب پلائی ہو، دوسرا احتمال یہ ہو سکتا ہے کہ غلطی سے اس نے شراب کو منہ میں ڈالا ہو اور پھر تھوک دیا ہو۔ اور یہ بات اس وقت تک نظریہ بنا کے رکھو جب تک کہ وہ خود اپنے جرم کا کیا نہیں کر لیتا، اقرار نہیں کر لیتا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر کوئی شراب کے کھانے سے پاس سے گزرے جائے، شراب کھانے کے پاس سے گزر جائے تو ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اس کو شرابی کہہ دیتے ہیں، ہم اس کو کیا کہہ دیتے ہیں؟ شرابی کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ ہم لوگ حسن ظن نہیں کرتے، جبکہ اللہ پاک ہمیں حسن ظن کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ دیکھیں واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ جب تم کوئی بات سنو اپنوں کے بارے میں، تمہارے اپنے ہیں نا، تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں نا، تمہارے ساتھ روزہ رکھتے ہیں نا، وہ لوگ تمہارے ساتھ جو ہے وہ کلمہ کے شریک بھائی ہیں، تو گویا کہ اپنے ہیں۔ تو جب تمہارے اپنوں کے بارے میں تم ایسی کوئی بات سنو کہ جس پر تمہیں یقین نہیں ہے، جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے، اور اس نے بھی اپنی اس بات کا اقرار نہیں کیا ہے، تو ہونا یہی چاہیے کہ تم اس کے بارے میں اچھا گمان کرو، اور ہونا یہی چاہیے کہ تم کہو کہ یہ کھلا بہتان ہے، یہ کھلی تہمت ہے، یہ کھلا بہتان ہے، یہ کھلا افطرا ہے، یہ بات تم کہو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، حسن ظن کا حکم کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ واجب ہے۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان رکھنا اللہ کے بارے میں یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور دوسری طرف کسی مسلمان کا کوئی پوشیدہ معاملہ آپ تک پہنچتا ہے، اور ایسا معاملہ پہنچتا ہے کہ جس کو آپ نے اپنی نظروں سے دیکھا نہیں ہے، اور دوسرا اس نے اقرار بھی نہیں کیا ہے، تو آپ کے لیے یہ مستحب ہے، آپ کے لیے یہ مستحب ہے کہ آپ حسن ظن کریں، اور آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس سے بدگمانی نہ کریں۔ دو باتیں ہو گئی، یعنی کوئی خفیہ معاملہ آپ تک پہنچتا ہے تو آپ کے بارے میں یہ آپ پر یہ حکم ہے، شریعت عائد کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں اچھا گمان کریں، یعنی اچھا سوچیں، یہ آپ کے لیے مستحب ہے، یعنی ثواب ملے گا اگر اچھا سوچیں گے تو، باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن برا نہ سوچیں، کیوں کہ اگر آپ نے اس جگہ پر برا سوچا تو یہ آپ کے لیے حرام کام ہوا، آپ حرام کام کے مرتکب ہوئے۔ تو دو باتیں، اگر آپ اچھا نہیں سوچ پا رہے تو برا تو سوچیں ہی مت، اگر برا سوچیں گے تو گناہ میں پڑیں گے، اگر اچھا سوچیں گے تو ثواب ملے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اچھا سوچیں، اگر اچھا نہیں سوچ پا رہے تو برا تو سوچیں ہی مت، برا سوچیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، یہ حکم یاد رکھیے، کسی مسلمان کے بارے میں آپ اگر کوئی بات سنیں تو ان کے بارے میں اچھا گمان پیدا کریں، اچھا گمان پیدا کریں گے تو انشاءاللہ کیا ملے گا؟ اجر و ثواب ملے گا۔ حضور کا فرمان سنیے کتنا پیارا ہے، سبحان اللہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث سنیے ایک بار پڑھیے باوا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد واصحابہ اجمعین۔ ہمارے اس دور میں حسن ظن تو ایک طریقے سے دیکھا جائے تو ختم ہو گیا۔ ہمارے اس دور میں، یعنی جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ہمارا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم اور آپ اپنے ہم کلمہ کے ساتھ اچھا گمان کیا کریں۔
بھائی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ بات بڑی خشک لگ رہی ہوگی، پر یہ قرآن کا مطلب کہ یہ فرض علوم میں سے ہے، یعنی یہ علم سیکھنا ہم پہ فرض ہے کہ ہمیں حسن ظن کسی کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ آپ دیکھیے کیوں رکھنا چاہیے، حضور کا یہ فرمان سنیے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، حضور فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، کہ میں نے رسول اللہ کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ کہیے سبحان اللہ۔ بھائی کعبے کا طواف کرتے ہوئے تو عام مومن بندہ بھی اچھا لگتا ہے، یہاں تو امام الانبیاء طواف کر رہے ہیں، کتنے پیارے لگ رہے ہوں گے، کتنے خوبصورت لگ رہے ہوں گے، سبحان اللہ۔ ہاں، رحمت والا رحمت کی جمع جم بارشوں میں ہے، خود رحمت للعالمین ہے، اور رحمتیں برس رہی ہیں، رحمت گویا کہ رحمت سے مل رہی ہے، یعنی کتنا حسین منظر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کتنا خوبصورت منظر دیکھا ہے، اس منظر پر سبحان اللہ تو بنتی ہے، اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میں نے حضور کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا، پھر کیا ہوا، وَيَقُولُ، میں نے دیکھا حضور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور پھر کعبے سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کعبے سے؟ کعبے سے کہہ رہے ہیں، ما اطیبکی واطیب ریحکی، اے میرے کعبے تو کتنا پاکیزہ ہے، اے میرے خانہ کعبہ تو کتنا ستھرا ہے، کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے۔ حضور نے خوشبو لی اور پھر فرمایا وَأَطْيَبَ رِيحَكِ، تیری خوشبو کتنی پیاری ہے، اللہ اللہ۔ فرمایا وَأَعْظَمَكِ، تو کتنا عظمت والا ہے، عظمتوں والا کتنا ہے، وَأَعْظَمَ حُرْمَتِكَ، تیرا احترام، تیری رسپیکٹ کتنی عظمت والی ہے، یعنی تیری عزت کرنا یہ کتنی حرمت والی بات ہے اور کتنی بزرگی والی بات ہے۔ یہ آپ نے بات کہی اور پھر آپ نے یوں کہا، والذی نفس بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ خانہ کعبہ سے پہلے تو کہتے تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ ہے، پھر کہتے ہیں تو کتنا عظمت والا ہے، پھر کہتے ہیں واہ کعبہ واہ، تیری عزت کرنا کتنی بزرگی والا کام ہے، اور پھر کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ آگے کا جملہ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، اللہ اکبر۔ ہم نے صرف اور صرف عبادت سمجھا ہے نمازوں کو، ہم نے صرف اور صرف عبادت سمجھا ہے قرآن پڑھنے کو، ہم نے صرف اور صرف عبادت سمجھا ہے داڑھی بڑھانے کو، امامت سجانے کو، لیکن یہ عبادت ہم کیوں بھول گئے؟ یہ عبادت 5 وقت کی نہیں ہے، یہ عبادت تو ایوری ٹائم کے لیے ہے، ہر وقت یہ عبادت کی جا سکتی ہے۔ بھائی گھر میں آپ رہتے ہیں، مومنوں کے ساتھ رہتے ہیں، گلی والے مومن، فیکٹری میں رہتے ہیں، کارخانے میں رہتے ہیں، وہاں بھی مومن، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہاں بھی مومن۔ تو گویا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دن میں صرف اور صرف 5 بار لوگوں سے ملتے ہو، مومنوں سے آپ ڈبل 12 گھنٹے میں ملتے ہی رہتے ہیں، کبھی اپنے بچوں سے ملتے ہیں، کبھی اپنی محترمہ سے ملتے ہیں، کبھی اپنی والدین سے ملتے ہیں، کبھی اپنے رشتہ داروں سے ملتے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب مومن ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمت من کی مالہ و دمہ وان ظن بہ الا خیرا۔ حضور نے فرمایا اس کی قسم، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اے کعبہ، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا احترام، ایک مومن کی عظمت، ایک اس کا احترام اللہ کے نزدیک، بلکہ اس کا مال، اس کی عزت، اس کے خون کی عزت، اور اس کے ساتھ حسن سلوک، حسن ظن، اچھا گمان کرنے کا احترام اللہ کی نزدیک اے خانہ کعبہ تجھ سے کئی بڑھ کر کے ہے، تجھ سے بڑھ کر کے ہے۔ یعنی تیری عظمتوں کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیری ستھرائی کو سلام، تیری خوشبو کو سلام، لیکن اللہ کے نزدیک مومن کا جو احترام ہے وہ تیرے احترام سے بھی بڑھ کر ہے۔ صرف مومن کا احترام نہیں، مومن کے مال کا احترام،
تیری احترام سے بڑھ کر، مومن کے خون کا احترام تیرے احترام سے بڑھ کر، مومن کے ساتھ حسن ظن رکھنے کا احترام یہ بھی تیرے احترام سے بڑھ کر کے ہے۔ کس کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک۔ اب دیکھیے کتنی سختی ہے، کتنی شدت ہے، اتنی شدت کے باوجود بھی ہم پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس دور میں ہم مولویوں سے سب سے زیادہ خفا ہیں، علماء سے سب سے زیادہ ہم آج کے دور میں خفا ہیں۔ کیا مولوی چور ہیں؟ کیا مولوی ڈاکو ہیں؟ مولویوں نے کسی کی بکری چرائی ہے؟ صرف پروپیگنڈا ہے۔ ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ یار مولانا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کتنے اچھے اچھے مولانا، پر ہوتے اچھے نہیں یار، سارے مولانا ہی کیوں ایسے ہوتے ہیں؟ ارے بھائی مولانا داڑھی رکھتا ہے، مولانا امامہ بھی باندھتا ہے، مولانا عموماً دوسرے لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ وہ کھانا سنت طریقے سے کھاتا ہے، سوتا بھی سنت طریقے سے ہے، وہ تقریباً بچوں کو پڑھاتا ہے تو قرآن پڑھاتا ہے، بھائی نماز پڑھاتا ہے تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، درس کرتا ہے تو بھی وہ قرآن کی باتیں ہی کرتا ہے، ہماری طرح وہ میڈیکل کی باتیں تو نہیں کرتا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں یار مولوی ہوتے ایسا کیوں ہیں؟ ایسے ہوتے نہیں ہیں، اصل میں پروپیگنڈے کا شکار ہیں آپ پروپیگنڈے کا شکار ہیں، اور یہ پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ شیطان کبھی بھی آپ کو سکھی رہنے نہیں دیتا، شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم داغدار ہو جاؤ۔ اس لیے مسلمانوں، کسی بھی مسلمان کے بارے میں آپ کو جب کوئی پوشیدہ معاملہ پہنچے کسی مسلمان کا، تو آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے آپ کیا کریں؟ حسن ظن قائم کریں۔ حسن ظن قائم کریں گے تو ثواب ملے گا۔ حسن ظن قائم نہ ہو رہا ہو تو بدگمانی نہ کریں۔ کیا نہ کریں؟ بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی کریں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ عزیزان محترم، دیکھیے اگر ہم اور آپ سیریس ہیں اس بات میں کہ یار ہمیں حسن ظن قائم کرنا چاہیے، تو پھر دو تین طریقے عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے حسن ظن کے فوائد جو ہے نا، اس پر آپ نظر رکھیے۔ حسن ظن یعنی اچھا گمان کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ اگر آپ کسی مسلمان کے بارے میں اچھا گمان کریں گے تو دیکھیے آپ کے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کینہ پیدا نہیں ہوگا، آپ جو ہے نا ناجائز دشمنیوں میں نہیں پڑیں گے۔ آپ مسلمانوں سے حسن ظن قائم کیجئے، انشاءاللہ غیبت میں مبتلا نہیں ہوں گے، آپ جو ہے نا کسی پر تہمت نہیں لگا پائیں گے، دشمنیاں ناجائز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ مزید بزرگوں کے واقعات کو پڑھیں۔ حضرت ایک بہت ہی بڑے ایک صوفی بزرگ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نا ایک واقعہ لکھا ہے، بہت ہی دلچسپ ہے، آپ کو اور ہمیں سننا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں نا ایک ڈاکوؤں کا قافلہ مسافر خانے میں آ کر کے رکا، ڈاکو لوٹ مار مچانے والے۔ تو اب وہ ڈاکو جب وہ وہاں اس مسافر خانے میں پہنچے نا، تو مسافر خانے کے مالک سے کہا کہ ہم راہ خدا کے مسافر ہیں، ہم اللہ کی راہ میں کیا ہیں؟ سفر کر رہے ہیں۔ تو بیچارہ وہ مسافر خانے والا جو مالک تھا نا، وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ بیچارہ بھاگا اور بھاگ کر کے ان کی جو ہے نا مہمان نوازی کرنے لگا، خوب اچھا کھلایا اور یہ ڈاکو صبح ہوتے ہی چلے گئے اپنے کام پر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے۔ اب جب واپس آئے دوسرے دن تو کہا کہ اسی مسافر خانے میں رکتے ہیں، تو اسی مسافر خانے کے پاس رکے تو یہ دیکھ کر چونک گئے کہ کل رات ہم آئے تھے تو یہ جو لڑکا چل رہا ہے، ٹہل رہا ہے، کھیل رہا ہے، بھاگ رہا ہے، یہ لڑکا تو پاؤں سے معذور تھا۔ سارے ڈاکو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، کہنے لگے بھائی یار یہ لڑکا کل تو معذور تھا، پاؤں سے چل نہیں پا رہا تھا، آخر یہ آج چل کیوں رہا ہے؟ تو وہ مسافر خانے کا جو مالک تھا نا، اس نے کہا بس یہ مہربانی آپ کی ہے، مہربانی آپ کی ہے۔ کہا ہماری کیسے مہربانی ہے؟ اب سب کہنے لگے بھائی ہماری کیسے مہربانی، ہم تو رہ گئے ڈاکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گنہگار بندے، ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، ڈھیٹ بنے ہوئے ہم تو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ دیکھو تم راہ خدا کے مسافر ہو اور تم نے یہاں کھانا کھایا، تمہارا جو کھانا تھا اس میں سے کچھ کھانا بچ گیا تھا، میں نے وہی بچا ہوا کھانا اس نیت سے کھلایا تاکہ میرے بچے کو شفا مل جائے، میں نے وہ بچا ہوا کھانا اپنے بچے کو کھلایا تو اس کھانے کی وجہ سے میرا بچہ صحیح و سلامت ہو گیا۔ ڈاکوؤں نے کہا دیکھو ہماری وجہ سے نہیں، تمہیں جو یہ چیز ملی ہے حسن ظن کی وجہ سے ملی ہے، تم نے اچھا گمان کیا، اس وجہ سے یہ چیز تمہیں ملی ہے۔ اب آپ بتائیے، اس نے اچھا گمان کیا نا، اگر وہ اچھا گمان نہ کرتا تو کیا اس کا بچہ صحیح ہوتا؟
تو یہ حسن زن کی برکتیں ہیں، یہ حسن زن کے فوائد ہیں۔ آپ حسن زن کر کے تو دیکھیں، اچھا گمان کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ کو اچھے گمان کے صدقے سے عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ بہت کچھ ہے ایسا بیان کرنے کے لیے، بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے حسن زن کو اپنائیں گے نا انشاءاللہ۔ حسن زن کو اپنانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مسلمانوں کی خوبیوں پر نظر رکھیے۔ ہمیں نا برائیاں بہت دیکھتے ہیں، برائیاں نہ دیکھیے، آپ لوگوں کی کیا دیکھیے؟ خوبیاں دیکھیے۔ جب آپ لوگوں کی خوبیاں دیکھیں گے تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں ان کے بارے میں اچھا گمان پیدا ہو جائے گا۔ اب میں یہاں پر ایک بات کہہ کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں حضرت خلد بن ولید نام کر کے ایک مصنف ہیں، غالباً حضرت خلد یہ تابعی بزرگ ہیں یا ایسے کچھ، تو انہوں نے ایک بہت ہی پیاری اپنی روایت کے ساتھ ایک بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نا ایک عابد تھا اور اس نے 60 سال جنگل میں عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ تھوڑا بولیے گا۔ 60 سال۔ 60 سال کم نہیں ہوتے، اور کی بھی کہاں؟ جنگل میں۔ بھائی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم میں اگر کوئی 50 سال سے عبادت کر رہا ہے اس فون والی دنیا میں اور لوگوں کی ملاقات والی دنیا میں، آتے ہوئے بھی مسکراتے ہیں، جاتے ہوئے بھی ہم لوگ مسکراتے ہیں، ہاتھ ہینڈ شیک بھی کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، اور بھاگتے ہوئے کچھ فرض اور کچھ نوافل پڑھتے ہیں، تب بھی ہم میں سے وہ لوگ بڑے موسم ہوتے ہیں جو 20-30 سال سے نمازوں کے پابندی کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس بندے نے تو 60 سال سے عبادت کر رہا ہے، اور کر بھی کہاں رہا ہے؟ جنگل میں، پہاڑ میں، اکیلا، لوگوں سے ملتا ہی نہیں، وہیں رہتا ہے۔ وہ بھوک لگتی ہے تو پتے کھا لیتا ہے یا کچھ اور اس کا جو بھی ذریعہ ہے وہ کھا لیتا ہے۔ جنگل میں رہ کر کے 60 سال سے عبادت کر رہا ہے۔ خواب میں اس کو کہا کہ تو 60 سال سے عبادت کر رہا ہے، پر فلاں موچی تجھ سے بڑھ کے عبادت گزار ہے اور تجھ سے بڑی عظمت والا ہے۔ موچی جو جوتے گانٹتا ہے نا، جوتے گانٹتا ہے، وہ موچی تجھ سے بڑھ کر کے عظمت والا ہے، تجھ سے بہتر ہے، تجھ سے زیادہ بزرگی والا ہے، تجھ سے بڑا عابد گزار ہے۔ اب اس کو خواب میں آیا تو اس نے خواب میں وہ بات اگنور کر دی، کہا کہ یار خواب ہی تو ہے۔ دوسرے دن پھر خواب آیا، کہا کہ تو 60 سال سے عبادت کر رہا ہے لیکن فلاں موچی تجھ سے افضل ہے اور تجھ سے بڑا عابد گزار ہے۔ یہ پریشان ہوا، اس نے پھر اس بات کو اگنور کر دیا، یار خواب ہی تو ہے۔ تیسرے دن پھر اس نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے 60 سال سے الگ تھلگ رہ کر کے تو عبادت کر رہا ہے لیکن تجھ سے بڑھ کر وہ موچی ہے، تجھ سے بڑھ کر کے افضل والا، تجھ سے زیادہ فضیلت والا عابد گزار وہ ہے۔ اب یہ پہنچا وہاں اپنا تھیلا اٹھا کر کے اس موچی کے پاس، اور موچی سے جا کر کہنے لگا کہ بھائی تو آج کل کیا کر رہا ہے؟ اس نے بیچارہ غریب آدمی کھڑا ہوا، اوہو آپ نے کرم نوازی فرمائی، آپ میرے یہاں آ گئے، آؤ بھگت کی، آؤ بھگت کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے یہ سوال کیا کہ تو آج کل کون سی عبادت کر رہا ہے؟ کہا عبادت کیا کر رہا ہوں، بس یہی کما رہا ہوں، میں تو ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ اس موچی نے کہا میں تو یہ ٹائم پاس کر رہا ہوں، آپس اتنا ہے کہ یہ جو جوتے گانٹتا ہوں نا، اس میں سے جو بھی رقم ہوتی ہے، جو بھی آمدنی آتی ہے میرے پاس، میں اس کے 2 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بچوں پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ اور کیا کر رہے ہو؟ دن میں روزے رکھ لیتا ہوں ٹوٹے پھوٹے سے۔ اس نے یوں ہی کہا ٹوٹے پھوٹے سے روزے رکھ لیتا ہوں، بس بات یہی کام۔ اس نے کہا کہ یار یہ تو میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس میں تو کوئی کمال ہے نہیں ہے۔ وہ عابد واپس چلا گیا، یار اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے، بھائی روزے رکھ رہا ہے اور ساتھ میں اپنی رقم کے 2 حصے کر رہا ہے، ایک حصہ اللہ کی راہ میں اور ایک حصہ بچوں پر خرچ کر رہا ہے، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ بہرحال وہ چلا گیا واپس۔ پھر خواب میں اس کو بتایا گیا کہ تو ابھی یہی پوچھ کے آیا کہ عبادت کون سی کرتے ہو، اس سے یہ پوچھ کہ تیرا رنگ پیلا کیسے پڑ گیا، پتے کی بات تو پوچھ۔ یہ پوچھ کے آ گیا، یہ تو سبھی کرتے ہیں، مانا کہ تم بھی کرتے ہو اور سبھی کرتے ہیں، لیکن اس سے یہ پوچھ کہ تو اچھا گورا چٹا آدمی تھا، تیرا رنگ پیلا کیسے پڑ گیا، یہ پوچھ، تجھے ملے گا جواب۔ اب وہ عابد اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بھائی تیرا رنگ پیلا کیسے پڑ گیا، زرد کیسے پڑ گیا؟ اس نے کہا اصل میں اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو بتا رہا ہوں، میں جب بھی کسی مسلمان سے ملتا ہوں نا تو مجھے وہ مسلمان جنتی لگتا ہے،
اور اندر سے اٹھتے ہیں ولولے، اندر سے اٹھتے ہیں ہچکولے، ہائے ہائے یہ مسلمان تو جنتی ہے، تو جہنمی لگتا ہے۔ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہوں، یعنی جب بھی کسی کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ بندہ لگتا ہے کہ یہ تو جنت میں جائے گا، تیرا کیا ہوگا، تو جہنم میں جائے گا لگتا ہے، تیرا تو پتہ ہی نہیں ہے تو کہاں جائے گا۔ کہا بس اسی غم میں مبتلا ہو جاتا ہوں، یہ سب جنت میں جائیں گے، اے میرے اللہ میں جہنم میں گیا تو میرا کیا بنے گا۔ یعنی سب کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ سب جنتی ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، اس لیے 60 سال کی عبادت کرنے والے سے بھی یہ موچی سب سے بہتر ہے اور افضل ہے۔ اب آپ دیکھیے تو صحیح حسن زن کی برکتیں کیا کیا ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اچھا گمان کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب تم کسی کے بارے میں، کسی اپنوں کے بارے میں جب یہ بات سنو تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی ذمہ داری کیا ہے، اس کے بارے میں اچھا سوچنا، یہ ذمہ داری ہے۔ اچھا سوچو گے تو ثواب ملے گا، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے ھذا افک مبین، یہ کھلا بہتان ہے، یہ کھلی تہمت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو جائیں۔